السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب۔ 23واں پارہ سورہ صاد، آیت نمبر 4 اور 5، دو آیتیں آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا طرز عمل ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، بتوں کی عبادت سے ہٹ کر، ان کا بائیکاٹ کر کے، ان کا انکار کر کے خالص اللہ کی عبادت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکوں کو بتاتے تھے، دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، تو کافر لوگ کیا کرتے تھے؟ کافروں کا جواب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ کافروں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ڈرانے والا پیدا ہو گیا، یعنی انسانوں ہی میں سے ایک دین بتانے والا، دین سکھانے والا، ڈرانے والا پیدا ہو گیا۔ کافروں کو اس پر بڑا تعجب ہوا، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم کو سمجھانے کی ضرورت تھی، دین بتانے کی ضرورت تھی، تو انسانوں کو کیوں بھیجا گیا؟ انسانوں میں سے کیوں بنایا گیا؟ جناتوں میں سے نبی بنایا گیا ہوتا، فرشتوں میں سے نبی بنایا گیا ہوتا۔ یہ کیا ہم کو سمجھانے کے لیے ہماری قوم میں سے ہی ایک شخص کو کھڑا کر دیا گیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی رسول کا انکار محض اس وجہ سے کیا گیا کہ رسول انسان ہے، رسول انسان ہے۔ وقال الکافرون هذا ساحر کذاب۔ اور جب کسی چیز کا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، ہر طرح سے کمزور ہو جاتے تھے، رسول سمجھاتے تھے، قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، اور بتوں کی کمزوری اور آبا و اجداد کے دین کی خرابی کو جب بیان کرتے تھے تو ان کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا جس سے وہ مقابلہ کر سکے، تو اپنی طاقت کے زور پہ کہتے تھے: وقال الکافرون هذا ساحر کذاب۔ کافر لوگ جواب دیتے تھے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ جواب کیا دیتے تھے؟ یہ بہت بڑا جھوٹا اور بہت بڑا جادوگر ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا جواب نہیں ہے، اسلام اور شریعت کی باتوں کا ان کے پاس، ان کے مذہب میں کوئی جواب نہیں ہے۔ تو جواب نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اپنی زبان اور اپنی آدمی طاقت کا استعمال کرتا ہے، بد زبانی میں اترتا ہے، ذلیل کرتا ہے، الزام لگاتا ہے، کہا کہ دیکھو یہ محمد یہ بہت بڑے جادوگر ہے، یہ بہت بڑے جھوٹے آدمی ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو بات بتا رہا ہے وہ ہم سب قیامت تک دیکھ سکتے ہیں کہ مشرکوں کو سب سے بڑی الرجی توحید سے، ان کے سامنے کسی بھی چیز کی دعوت دی جائے بہت خوش ہوتے ہیں، ہاں آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھی بات بتاتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے سامنے توحید کی بات کریں، توحید کی بات کرنے کے بعد ان کا مزاج بدل جاتا ہے، ایسی کھجلی ان کی ہوتی ہے کہ پوچھئے مت۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ مشرکوں کا جواب ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد نے صرف ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی ہے، محمد ایک معبود کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے
یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، ایک معبود کی ہم عبادت کریں، کافر لوگ کہتے تھے، مشرک لوگ کہتے تھے ہم ایک معبود کی عبادت کریں، یہ تو بہت عجیب و غریب بات ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نے 360 بتوں کو بنایا ہے، ہم انہی معبودوں کی عبادت کریں گے، یہ ایک معبود کی عبادت کرنا یہ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کو دعوت توحید پیش کرتے تھے تو کافروں کا یہ جواب ہوتا تھا، کافروں کا یہ رد عمل ہوتا تھا، کافروں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ توحید سے بہت گھبراتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی دعوت کے لیے ایک نبی نہیں، نبیوں کی جو آمد ہوتی تھی، نبی جو دنیا میں آتے تھے وہ کسی اور کام کے لیے نہیں آتے تھے، کسی اور کام کے لیے نہیں آتے تھے، ان کے آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لائے، مخلوق کی بندگی سے نکال کر رب العالمین کی بندگی کی طرف لے جائے، توحید کی طرف لے جائے۔ اسی توحید کی وجہ سے، اسی توحید کی وجہ سے انبیوں کا قتل ہوا، انبیوں کو زخمی کیا گیا، انبیاء کو پتھروں سے مارا گیا، دانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت توڑا گیا، اور اسی توحید کی عظمت اور توحید کی بقا کے لیے مسلمانوں کا 3 سال سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں توحید بہت معمولی چیز ہے؟ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ مشرکوں کے لیے سب سے بڑا پہاڑ ہے، مشرکوں کے لیے توحید سب سے بڑا پہاڑ ہے۔ ان کے سامنے دین کی مختلف باتیں کی جائے، اسلام کی مختلف باتیں کی جائے، بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے آپ توحید کی بات کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کی بات کریں کہ آپ سارے لوگوں کے رشتے کو توڑ کر، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور ڈائریکٹ اللہ کو پکارو اور اللہ سے دعا کرو، جب یہ بات کی جائے تو مشرکوں پر اور اللہ کے نافرمانوں پر یہ بجلی گرتی ہے، جسم سے ایسی کھجلی نکلتی ہے کہ ان کو کوئی چین نہیں ملتا ہے، اور مختلف قسم کی ہتھ کنڈے اور مختلف قسم کی پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ توحید کی دعوت رک جائے، توحید کی بات دب جائے، لیکن یہ دبنے والی چیز نہیں ہے، یہ دبنے والی چیز نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین اس آواز کو اور اس توحید کی دعوت کو کبھی روک نہیں سکتا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر اس دین اسلام کو، دین توحید کو غالب کرے گا، گرچہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں، گرچہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں، ان کو برا لگے، ان کو اچھا نہ لگے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی اس توحید کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے اس دین اسلام کو کس طرح عزت دی ہے اور کس طرح اس کو باقی رکھا ہے کہ 1400 سال زیادہ ہو چکے، لیکن اس اسلام کا کوئی منہ توڑ جواب نہیں دے سکا ہے۔ بہت سارے لوگ بولنے والے آئے، بہت سارے لوگ لکھنے والے پیدا ہوئے، بہت سارے لوگ اعتراضات کھڑا کرنے کے لیے تیار ہوئے، لیکن مگر یہ اسلام اپنی اصلی صورت پر باقی ہے۔ جتنا الزام مسلمانوں پر، اسلام پر لگایا گیا، یہ بات یاد رکھیں، جتنا الزام اور جتنا اس کو دبانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے جتنی کوشش کی گئی، اگر اس کا 1% کسی دوسرے مذہب پر کر دی جائے تو اس مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جتنا الزام اور جتنی اس دعوت توحید کو روکنے کی کوشش غیروں نے کی، اپنوں نے کی اور دوسروں نے کی، اتنا اگر کسی مذہب کے پیچھے اگر مسلمان پڑ جائے تو اس مذہب کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ دین عطا کیا ہے، اسلام اور توحید کی نعمت عطا کی ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اسلام پر قائم رہیں اور اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم کو دنیا میں باقی رکھے اسلام کی نعمت پر ہم سب کو قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔